ایک خوشی کا اور ایک بڑے تہوار کا موقع آیا۔ وہ موقع ایسا تھا کہ پوری کی پوری قوم ایک میدان کے اندر جا کر جمع ہو جاتی اور وہاں پر اپنی عید اور اپنا تہوار منایا کرتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم کے کچھ لوگ آئے اور ان سے کہا کہ ابراہیم چلو ہمارے ساتھ اور عید کا تہوار اور خوشی کا تہوار مناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوں، میں بیمار ہوں، میں آرام کروں گا۔ تو قوم وہ تہوار منانے کے لیے اپنے اس میدان کے اندر چلی گئی اور سارے کے سارے گھر اور پورا محلہ اور پورا علاقہ وہ خالی ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں پر بہت سارے بت موجود تھے، چھوٹے اور بڑے اور ہر طرح کے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا، اس کلہاڑے کے ذریعے انہوں نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کا کان، کسی کی ٹانگ، کسی کے ہاتھ، اور ایک جو بڑا بت موجود تھا اس کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ عقل کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کی کہ تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا کہ قوم اگر کوئی بات کہے گی تو میں کیا جواب دوں گا، اس کی تیاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے کی، اور وہ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ وہ قوم کے لوگ آئے، دیکھا کہ ہمارے سارے بت وہ ٹوٹ چکے ہیں اور ایک بت، بڑا بت وہ باقی ہے۔ پریشان ہو گئے، آپس میں کہنے لگے کہ کس نے کیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اس طرح آیات بیان کی، فرمایا کہ قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ایک شخص، ایک نوجوان، ایک جوان، ایک کڑیل شخص، قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ اس قسم کی باتیں کرا کرتا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو یہ اور یہ نقصان پہنچاؤں گا اور تم اپنے بتوں کی عبادت سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس شخص کو یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو قوم نے جملہ کہا قالوا سمعنا فتن، فتن عربی زبان میں نوجوان اور جوان کو کہتے ہیں، یعنی جو بالکل شباب کے اعلیٰ مرتبے پر ہو، اس کی بہادری، اس کی قوت، اس کی ذہانت اور جسم کی توانائی وہ بالکل مکمل اور اکمل ہو چکی ہو، ایسے شخص کو فتن کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا کام کرنا چاہتا ہو، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو، تو یہ جوانی اور نوجوانی کی عمر ایسی ہے کہ اسی عمر میں انسان دین کی صحیح انداز سے خدمت کر سکتا ہے اور کوئی بڑا کام کر سکتا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا سارے کے سارے بت وہ گرے پڑے اور ایک بت موجود ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا قال بل فعل، یہ جو بڑا بت تمہیں نظر آ رہا ہے جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا موجود ہے، بل فعل، اس بڑے بت نے یہ کیا ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ان بتوں کے اندر سب سے بڑا بت ہے کبیرہم فاسألوہم، اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ قوت گویائی رکھنے والا اور بولنے والا ہو تو اس سے پوچھو۔ تو قوم کچھ دیر کے لیے وہ پریشان ہوئی۔ قرآن نے اس انداز سے بیان کیا کہ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، قوم نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دل پر، ان کے دماغ پر چوٹ لگائی کہ اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھو، تو قوم پریشان ہوئی اور دل کے اندر سوچا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ واقعی یہ تو بول نہیں سکتا، یہ جو بت ہے یہ تو بالکل خاموش ہے، اس کو قوت گویائی اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر دوبارہ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وہ قوم جو ہے وہ تکبر کے اندر آئی اور اکڑ کے اندر آئی اور دوبارہ سے اپنی بات کی طرف آئی اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو ما هؤلاء ينطقون، یہ بولنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے جملے کو پکڑ لیا اور ان سے جواب میں کہا قال فتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا، جو تمہیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا يضركم، اور تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تف ہو تم پر، اف لکم،
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان پر بھی تف ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ان کی قوم نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہ اس ابراہیم کو جلا دو، حرقوه وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یعنی وہ عقل سے پیدل لوگ، وہ بتوں کو پوجنے والے ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزیں کھول کھول کر اور واضح طور پر ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے مارا، اور انہوں نے اقرار بھی کیا کہ یہ کیسے یہ سارے کام کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو تمہیں نفع اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. پھر اس کے باوجود بھی قوم ایمان نہیں لے کر آئی، ان کی بات کو قبول نہیں کیا، الٹا سخت اور ایذائیں اور تکالیف ان کو پہنچانا شروع کی. قالوا حرقوه، کہا کہ ان کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو.